خوش آمدید ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ گئے ہیں. تو شعور صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ بچوں کی نظمیں لکھتے تھے تب بھی آپ انور شعور ہی کے نام سے لکھتے تھے؟ نہیں، سب سے پہلے نام اختیار کیا تھا اپنے، میرے استاد تھے افسر صابری، مولانا افسر صابری مرحوم و مغفور، جی میرے پہلے شاعری کے استاد تھے. ان کا نام اپنے نام کے ساتھ استعمال کیا تھا، تو انور افسری، انور افسر، اس نام سے میں لکھتا رہا. اور اسی نام سے بہت ساری چیزیں بچوں کے رسائل میں جو شائع ہوئی انور افسری کے نام سے. اچھا شعور صاحب، وہ چیزیں کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ چیزیں جمع کی جائیں، وہ جو رسائل نہیں، وہ میں چھپی ہیں اتفاق بچوں سے کی؟ میں نے جمع ضرور کی تھیں، لیکن وہ بے احتیاطی کی وجہ سے محفوظ نہیں رہیں. میں نے تو بڑے ذوق و شوق سے سب جمع کر لی تھی اب، لیکن وہ بس وہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ میں نے جب آنکھ کھولی اور بچوں کے رسائل میں پڑھتا تھا، نونہال، ہونہار اور تعلیم و تربیت، تو آپ کی نظمیں اس میں شائع ہوتی تھی. تو بہرحال وہ نظمیں جو ہے وہ جمع کر کے شائع کرنی چاہیے. تو اب وہ کہاں، وہ تو مل نہیں سکتی نا، وہ تو اتنے رسائل کھگالے جائیں. اچھا، ابتدا میں شعور صاحب آپ جو ہے وہ نعت خوانی بھی کرتے رہے؟ ہاں، طبع جو ہوئی، ہم موضوع اسی طرح ہوئی. اچھا، کہ وہ نعت خوانی کا تو بالکل جب سے ہوش سنبھالا ہے شوق تھا، آواز بھی اچھی تھی، تو وہ اس شوق کی وجہ سے اردو اور فارسی کی بہت ساری نعتیں زبانی بھی یاد ہو گئیں، اور ہم پڑھتے بھی رہتے تھے. اس زمانے میں چھپتی بھی تھیں. دلی سے ایک شروع میں پابندیاں نہیں تھیں ہندوستان پاکستان میں، اخبارات و رسائل آتے تھے، تو ایک پرچہ آیا کرتا تھا آستانہ، وہ تو تقریباً مجموعہ نعت ہی ہوتا تھا. اچھا، اس زمانے میں بہت مشہور حضرت علامہ ضیاء القادری مرحوم تھے، کراچی میں ہی رہتے تھے وہ، ان کا بھی میں نے عازمند تھا. میں ان کے تو آپ باقاعدہ جو ہے وہ نعتیہ محافل میں شریک ہوتے تھے؟ شریک ہوتے اور نعت خواں کی حیثیت سے اور نعت پڑھتے؟ پہلا یہ ہوا تھا کہ ہمیں جو حضرت افسر صابری صاحب جو تھے قرآن شریف پڑھاتے تھے مسجد میں، تو وہیں ہم بھی پڑھتے تھے ان سے. تو انہوں نے میرا شاعری کا ذوق و شوق دیکھ کے پہلی بار ایک نعت خود لکھ کر دی تھی. اس میں میرا تخلص بھی، اور اس کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بعد میں نے وہ خود لکھی بہت بعد میں، کہ خدا ہے بانی محفل، محمد شمع محفل ہیں، یہ پوری نعت تھی. تو وہ میں نے ان کی پڑھی، اس کے بعد پھر میں خود لکھنے لگا اور ان سے میں اصلاح لیا کرتا تھا. تو آپ نے جو ہے وہ نعت خوانی سے پھر اس کے بعد نعت ہی آپ نے لکھی یا آپ نے غزل لکھی؟ اس سے موضوع طبعی پیدا ہو گئی نا، تو پھر نظمیں اور شروع ہو گئی تھیں. غزل تو بعد میں ہوئی ہے، 16-17 کے بعد اکا دکا شعر ہو جاتے تھے. اور تو جب آپ نے غزل لکھی تو پھر وہ بھی آپ نے انور صابری سے ہی جو ہے اس کو، ان کا انتقال جلدی ہو گیا تھا. ان کے بعد حضرت تابش دہلوی کو دکھایا اپنا کلام، اور سب سے آخر میں تیسرے میرے استاد تھے سراج الدین ظفر، جن کا مجموعہ غزال و غزل، اور جو اپنے اسلوب کے بہت منفرد آپ شاعر استادوں تھے. کا ذکر کرتے ہیں، آج بھی آپ نے کیا اور اس سے پہلے بھی ہم جو ہے وہ سنتے رہے ہیں آپ کی گفتگو میں. تو آپ 3 استادوں کا اپنے ذکر کرتے ہیں اور بڑی شد و مت سے کرتے ہیں، لیکن آپ سے جو لوگ قصب فیض کرتے ہیں تو وہ اگر کبھی کہیں کہہ دیں کہ شعور صاحب سے ہم نے، یہ ہمارے استاد ہیں یا کچھ، تو آپ اتنا برا مانتے ہیں؟ اس کی نہیں، بات یہ ہے کہ استاد ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. میں وہ یہ جتنے لائق یہ تھے یہ اساتذہ، میں یعنی ایک لائق شاگرد ہونے کا ثبوت نہیں دے سکا. بس میں نے جو تھوڑا بہت سیکھ لیا، ورنہ میں کامل نہیں ہوا تھا. اور وہ چونکہ یعنی آپ کو خلافت یا اجازت نہیں ملی آپ کو
نہیں اجازت تھی، اجازت تھی، کہتے ہیں اجازت اور خلافت. اچھا اجازت تھی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ فیض اٹھانا چاہیے تھا. یہ ایسے لوگوں سے قصب فیض کی زیادہ ضرورت تھی جو ہم نہیں کر سکے. اچھا، اور جو آپ کے سے جو آپ کے جونیئر لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں ہے، شاید اس لیے جو ہے آپ کو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اصل میں مجھ میں وہ استادانہ صلاحیتیں نہیں ہیں. مثال کے طور پر معائب و محاسن کے باقاعدہ نام تھے اور بحروں تک کے نام ہوتے ہیں. بحر حزج ہے، بحر رمل ہے، بحر خیر، یہ سب مجھے یاد نہیں ہے کچھ بھی. تو اب اصلاح دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں پوری طرح یاد ہوں. یعنی استاد ہونے کے لیے بھی ایک تیاری، کلاس میں جانے سے پہلے استاد کو تیاری کرنی پڑتی ہے نا. تو وہ میری تیاری نہیں ہے. اچھا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا یا خوشگوار شعر کہہ کے آدمی استاد بھی اچھا ہو. مثال کے طور پہ فیض صاحب تھے، بہترین شاعر تھے اردو کے. یا علامہ اقبال تھے، وہ کسی کو انہوں نے اصلاح کبھی نہیں دی. یعنی انہوں نے، جبکہ داغ نے خوب اصلاح دی. اور ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے رہے جو بہت اصلاح دیتے. علامہ اقبال پر یاد آ گیا کہ ہمارے دور کے مشہور ناول نگار تھے احمد اسلم صاحب. احمد اسلم صاحب، میاں محمد اسلم، انہوں نے اپنے دوستوں کو یہ بتایا کہ پہلے میں شاعری کرتا تھا، لیکن علامہ کو میں نے اپنی شاعری دکھائی تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم شاعری مت کیا کرو، نثر لکھا کرو. تو ان کے دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ نے علامہ کو اپنی نثر نہیں دکھائی تھی؟ سامعین، اسی دلچسپ بات پر جو ہے نا ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، پھر وقفے سے آ کے اپنی گفتگو کو ہم دوبارہ یہیں سے جوڑیں گے.